थैंक यू वेरी मच. हमारे साथ आकिब जावेद हमारे सिलेक्टर और माइक हसन हमारे हेड कोच हैं. टीम अनाउंसमेंट है पाक फॉर एशिया कप एंड ट्राई सीरीज. मैं आकिब भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम अनाउंस कर दें, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशंस. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू आप लोग आए. हमने एक स्क्वाड बनाया है अभी जो यूएई में ट्राई सीरीज हो रही है और एशिया कप, तो उसमें हमने 17 प्लेयर्स का स्क्वाड बनाया है क्योंकि एशिया कप मैनेजमेंट की तरफ से भी 17 प्लेयर्स की प्रोविजन है कि आप यू कैन हैव 17 प्लेयर स्क्वाड. सो नेम्स आर साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फखर जमान. ओके, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान मिर्ज़ा, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, खुशदिल शाह एंड मोहम्मद वसीम जूनियर. थैंक यू. आप लोगों के साथ सारे जी क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लीज. Event Asia Cup and World Cup. Look, I'll answer your question from a T20 perspective. We've won 6 of our last 9 games. Of the 3 that we lost 1 off the last ball. We lost 1 by a handful of runs, and we got 1 where we lost badly. So out of 8 games, we're in a position to win all 8 out of 9. So from a T20 perspective, this side is travelling quite nicely. The ODI is a different question, and that'll be answered at a different time. But from a T20 perspective, the side's travelling well. We've also been able to provide some different opportunities for different players during those tours, and that's the only way we're going to create depth. So the likes of Salman Mirza has been added to the squad because of his performance in Bangladesh, whereas if we continued to play the same team all the time, we wouldn't be able to create depth. So, it's always a fine line in terms of trying to win every single game and also making sure that you peak for pinnacle events like the Asia Cup, and that's certainly what we're looking to do. रिक्वेस्ट आपसे ये कि सिर्फ इस सीरीज एशिया कप और इसके क्वेश्चंस करिएगा, बाकी जो है वो बाद में हम करेंगे. From Creekwick, coach, recently we lost ODI series. A Tri Series and an Asia Cup to win for Pakistan, so our focus is very much on that. I've been here for 9 games. As I said, we've won 6 of those. 2 of the other 3 we've gone down to the last ball. So our T20 side is performing well. So we have to make sure we look at those in isolation. And that side is building depth. And for us to compete at this level, then obviously we have to create some depth. And I'm certainly pleased that we had options when we had our discussions. अकीब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमेशा जब भी टीम अनाउंसमेंट होती है 2 प्लेयर्स का नाम लिया जाता है, स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया जाता है कि वो होंगे या नहीं होंगे. अब सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट क्लियर है फ्यूचर के लिए 2026 के वर्ल्ड कप को ज़हन में रख के कि अब हमने इसी न्यूक्लियस के साथ आगे चलना है? देखिए, जो पिछली 3 सीरीज हुई हैं उसके अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी ज़्यादातर उन्हीं की कंटिन्यूटी है. और आपकी कोशिश यही होती है कि आपने जिस तरह की एनवायरनमेंट है, जिस तरह की क्रिकेट होगी, उसमें जो प्लेयर्स फिट इन होते हैं उस तरह की आपने स्क्वाड बनानी है. सो आई थिंक ये वो 3 सीरीज से ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रुप है जो खेल रहा है. और वेरी होपफुल कि जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं प्लेयर्स, हसन नवाज की जिस तरह परफॉर्मेंस आई है, इस तरह से साइम इज़ वेरी टैलेंटेड, फ़खर है, साहबजादा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के हर स्टेज के ऊपर अपने आप को साबित किया है कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट है T20 के हवाले से. आगे भाई, आपसे ये सवाल है कि क्या हम सिर्फ कंटिन्यूटी फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी ये टीम बना रहे हैं या आगे कंडीशंस आपने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और हम देखते हैं कि हमारे टॉप ऑर्डर में है या नहीं है. जिस तरह से साइम है, साइम अभी उसने
کچھ ایک سال سے اس کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں تو زبردست اس کی پروگرس چل رہی ہے. فخر زمان از یور لائک آئی تھنک وائٹ بال میں سب سے کنسسٹنٹ پرفارمر ہے. صاحبزادہ نے جس طرح پرفارم کیا ہے, دو ہی چیزیں آپ کو ایک بہتر بیٹسمین بنا سکتی ہیں, ایک آپ کی ایوریج رن سکور اور دوسرا آپ کا اسٹرائک ریٹ. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ دیکھیں تو صاحبزادہ سے بہتر آپشن آپ کو کیا مل سکتی ہے جس طرح وہ پرفارم کر کے آیا اور پرفارم کر رہا ہے. فخر زمان کے اوپر ہمیں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. سائم ایوب جس طرح سے ینگ پلیئر آیا ہے اور اس نے امپیکٹ ڈالا ہے, سو آئی تھنک یہ بہت زبردست آپشنز ہیں ہماری اور اسی کے اوپر ہم ان کو بیک کریں گے. عاقب بھائی, میرا آپ سے اور مائک ہیسن سے کوشچن ہے, what do you think about the Babar Azam recent performance in especially in ODI format? Do you think that Babar Azam is lacking confidence, and do you believe that he is only play for ODI format, or you think that he can be considered in future for T20 format as well? You want to answer? Yeah, look, I mean, I think it's very harsh to challenge a player on their form on 3 games. And Bubba played nicely in the first ODI, missed out in the next 2, but we know what a fine player he is. There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas around, taking on spin and in terms of his strike rate. Those are things that I know he's working very hard on, but at the moment, the players that we have performed exceptionally well. I mean, we talk about Sabzada Farhan. He's played 6 games. He's had 3 man of the matches. So you want players, when they score runs, they have a huge impact on the outcome of the game in a positive way, and that's certainly what we ask. Syme's the same, Fucker's the same. So you're talking about 3 guys that, deserve to be there. And that's, but yeah, certainly, a player like a player like Bubba has an opportunity to play in the BBL and start to show that he's improving in those areas in T20s. And he's too good a player for us not to consider. Hello, Mike. This is Ramesh Hussain from Park Passion. Just want to know, you have been the part of the tour of Bangladesh and the West Indies series. What are the things that you have seen our team is lacking in the batting order? And secondly, my question regarding Hassan Ali's selection, why is he's not considered for these Asia Cup and Tri-Series? Who did you say, Hassan? Ali. Hassan Ali is in the squad. But about Pakistan performance in the batting, what do you think we are lacking? Look, I think, we were challenged with 3 different surfaces, weren't we? I mean, in Lahore, the surfaces were flat and the batting excelled. We went to Bangladesh where they were incredibly challenging and low-scoring games. But I thought the way that we got ourselves out of trouble in a couple of games, having lost early wickets, sort of showed that the ability to have depth helped us in those low-scoring games. But our top order sets the game up, and we know all the games that we won. Our top order performed really well. I guess the 3rd game of the West Indies series, our openers put on 140. Sabzada and Syme Ayub. So we need more of that. But we need it at a run rate that gets us well ahead of the game, and that's certainly what happened in that game. So, look, I mean, T20 is all about, setting the game up and being ahead of the game all the time in case you get yourself out. And from a batting point of view, I think we've got a line-up that can continue to do that. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पास्ट में हमेशा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन एशिया कप में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया. क्या वेस्ट इंडीज़ की जो परफॉर्मेंस थी उनकी तो वो इतनी बेहतर नहीं थी? क्या उसको मद्देनजर रखते हुए एशिया कप में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, या पहले से वो प्लान आपके बाहर हो चुके थे? देखिए, अभी लास्ट वो जो खेले हैं वो तो ODI मैचेस खेले हैं. उससे पहले जो 3 सीरीज हुई हैं वेस्ट इंडीज़ की, बांग्लादेश होम एंड अवे, तो उसमें भी आपके जो ओपनर्स थे वो आपके साइम था, फ़खर था, साहबजादा था. सो आई थिंक कि कोई ऐसी तो नहीं है कि 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे किसी को आप इग्नोर कर दें या किसी को कंसीडर कर लें. और ये आई नो कि ये चीज़ें काफ़ी लोगों में, मीडिया में भी चलती हैं. आप एज प्लेयर आपके
ڈفرینٹ ٹائمز کے اوپر ڈفرینٹ چیلنجز آتے ہیں. ایوری ون جو بھی کھیلنا چاہ رہا ہے کر رہا ہے, اس کے لیے اپرچونٹی ہے. دو چیزیں جو T20 میں ہائی لائٹ میں نے پہلے بھی کی ہیں آپ کی, رنس کی جو ابیلٹی ہے, اس کا اسٹرائک ریٹ اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ جو آپ کو دیا جاتا ہے جس فیز میں کھیلتے ہیں, دیٹ از امپورٹنٹ. اچھا آگے بھائی, ہم بہت ایک لائن میں کہہ سکتے ہیں کہ رضوان اور بابر اب T20 سلیکشن میں اتنے آپ کنسیڈر نہیں کریں گے اور صرف نئے ٹیلنٹ کو موقع دیں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو بالکل جو ہے وہ رائٹ آف کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو چوائسیز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ آپ جیسے ایک پلیئر ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. صاحب زادہ کی آپ مثال میں نے پہلے دی ہے, سائم کی دی ہے, فخر کی دی ہے. تو یہ کسی کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو صاحب زادہ نے بھی ایک کم بیک کیا ہے کرکٹ میں پاکستانی ٹیم میں. تو اسی طرح سے سائم بھی شروع میں بھی کھیلا تھا T20, پھر اتنی اچھی پرفارمنس نہیں آئی, پھر اس نے امپیکٹ ڈالا. تو کسی پلیئر کے لیے کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ فل سٹاپ تو نہیں لگا سکتا ہے نا. اپرچونٹیز دیر, ابھی ان کے بگ بیش میں کانٹریکٹ ہو رہے ہیں اور لیگز میں ہو رہے ہیں, PSL از دیر. جو پلیئر پرفارم کرے گا وہی کھیلے گا اور اسی کو کھیلنا چاہیے. آکے بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے جو شاہینز کا اسکواڈ کیا ہوا ہے, مختلف دورے کر رہے ہیں, ان میں سے کسی کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. یاسر خان ہے, خواجہ نافع ہیں, اور اس کے علاوہ ایک کھلاڑی اچانک سے پاکستانی ٹیم میں آتے ہیں, میگا ایونٹس کھیلتے ہیں, عثمان خان. اب وہ شاہینز میں بھی نہیں ہے, ٹیم کا بھی حصہ نہیں ہے. ان کے حوالے سے کیا پلان؟ دیکھیں وہ ابھی ہمارے جو ٹاپ پلیئرز کا ہمارا کیمپ تھا 1.5-2 مہینے NCA میں رہے. ابھی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جیسے شاہین کی آپ نے بات کی, کوئی شاہین کے جو پلیئرز ہیں وہاں سے کوئی نہیں آیا. سو آئی تھنک محمد وسیم جونیئر, ان کو وہاں بھیجا, از گیٹنگ فٹ, بولنگ ویل, تو ان کو شامل کیا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنی سلاٹس ہیں. اگر آپ کے پاس سائم ہے, فخر ہے, صاحبزادہ ہے, تو پھر آپ زبردستی آپ 17 ہی پلیئر لے کے جائیں گے, آپ 20 تو لے کے نہیں جا سکتے. تو جہاں اپرچونٹی ہوگی, اور اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس چوائسیز بہتر آ رہی ہیں, یاسر ہے, نعیم ہے, نافع ہے, تو آپ کے پاس چوائسیز ہونا اٹس اے گڈ سائن. تو یہ نہیں ہے کہ آپ 17 پلیئر ہی لے کے جائیں گے نا, سارے تو نہیں لے جائیں گے. بہت زیادہ آل راؤنڈرز پر ریلائی کیا جا رہا ہے. پہلی جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو اسپیشلسٹ کا دور ہوتا تھا اور اسپیشلسٹ پرفارم بھی کرتے تھے. آل راؤنڈر اتنے ٹیم میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ اس نے بالنگ کرنی ہے یا بیٹنگ کرنی ہے. حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ سب کو موقع دے رہا ہے. یہ لیک کا کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیم بن نہیں پا رہی ہے, پلیئر تو سبھی آ رہے, پیچھے رہا تو کوئی نہیں گیا جس کو نہیں کھلایا. تو اب پلیئرز کو ہی پرفارم کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پلیئرز کو بھی کچھ کر کے دکھانا پڑے گا, کتنا ٹرسٹ کریں گے, اور یہ آل راؤنڈر والے جو جواب ہے وہ بھی آپ نے دینا. دیکھیں دو چیزوں کو ہم نا مکس کر لیتے ہیں. ابھی جو ساری آپ کی زیادہ تر تھاٹس ہیں وہ ODI کو لے کے زیادہ ہیں. T20 کے لیے چیزیں کافی بہتر ہیں. ایونچولی اگر آپ دیکھیں تو ایک سلیکٹرز ہیں, پھر آپ کی ایک مینجمنٹ ہے, اس میں ہیڈ کوچ ہے, کوچز ہیں. آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ان کو ان کی پرفارمنس کریں, ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, ان کے لیے ایک انوائرمنٹ ایسا بنا سکتے ہیں جس میں اچھا وہ ٹرینڈ ہو. اینڈ آف دا ڈے پرفارم تو پلیئر نہیں کرنا ہے. دوسرا جو آل راؤنڈرز کی بات کر رہے ہیں, ہم نے کہا آپ کے دور میں تو ہم نے وی نیور پلے T20 کرکٹ, دس از اے نیو فارمیٹ. تو آئی تھنک T20 اسکواڈ اگر میرے سے پوچھے تو یہ 17 کے جو اسکواڈ ہے, آئی ایم ویری ہوپ فل, اور اس میں ٹیلنٹ بھی ہے, چوائسیز بھی ہیں, اور ہم بھائی ساری سب کی نظریں جو ہیں نا وہ 14 ستمبر کو ایک میچ ہونے جا رہا ہے ہائی وولٹیج. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 6 ملکی سیریز ہے یہ گیئر اپ ہوگی, اور 14 ستمبر کا مارکہ حق کے بعد یہ ٹیم جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ ہم انڈیا کو وہاں پر دھول چٹا دیں؟ بالکل ہے, کیونکہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے وہ دنیا کا کرکٹ میں سب سے بڑا میچ ہے.
اور یہ ہر پلیئر کو بھی احساس ہوتا ہے, ہر انسان کو احساس ہوتا ہے جو انوالو ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ جو 17 اسکواڈ ہے اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل, اور چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. یو ول سی کہ اس دفعہ آپ بھی تیاری پکڑے, ہم بھی پکڑتے ہیں, پلیئر بھی ریڈی ہیں. وہ سب کو احساس ہے کہ یہ کتنا بڑا میچ ہے اور کس طرح کی آج کل ان حالات چل رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی زیادہ پریشر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل. السلام علیکم عاقب بھائی. عاقب بھائی آپ نے کہا کہ جو پرفارم کرے گا وہی کھیلے گا, لیکن اگر حالیہ پرفارمنس محمد حارث وکٹ کیپر کی دیکھ لیں تو اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی. وہ وکٹ کیپنگ میں بھی کیچز ڈراپ کر رہے ہیں, بیٹنگ میں بھی اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے. ہم بیک ہینڈ پہ دوسرا وکٹ کیپر کیوں نہیں تیار کر لے؟ جب سرفراز تھے وہی کھیل رہے تھے, بیک ہینڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا. رضوان تھے وہی نظر آ رہے تھے. اب حارث ہیں وہی نظر آ رہے ہیں, بیک ہینڈ پہ دوسرا وکٹ کیپر نظر نہیں آ رہا ہمیں. نہیں تو اس میں بیک ہینڈ پہ بھی شاہینز میں ہم کیپرز کو اب تیار کر رہے ہیں. لیکن آپ جو ہوتا ہے نا, آپ کی جو حارث کی ہم کہتے ہیں پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے, بٹ یہ جو آپ 3 سیریز ہوئی ہیں اس کے اندر اگر آپ اس کے نمبرز کو غور سے دیکھیں تو اس کا 171 کا اسٹرائک ریٹ ہے اور اس کی جو ایوریج بنتی ہے وہ 29 پوائنٹ سمتھنگ بنتی ہے. تو ایک کسی بھی جو آل راؤنڈر ہی اس کو کہتے ہیں نا کیپر بیٹسمین, تو اگر آپ کو وہ 171 کا اسٹرائک ریٹ دے رہا ہے فرام لاسٹ 3 سیریز اور 29-30 کی اس کی ایوریج ہے پر اننگ سکور کی, تو اور ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں. آئی تھنک ہی ہیز ڈن ریئلی ویل. عاقب بات آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے رضوان اور بابر آئندہ T20 ٹیم میں نہیں ہے. اچھا یہ تو حقیقت ہے کہ بابر اور رضوان بڑے کھلاڑی رہے ہیں تھے, آج کل ان پر ڈاؤن فال آیا. جس طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف رضوان, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ڈسٹرب ہیں. تو آپ ایز اے بڑا سپورٹس مین, ایز اے سلیکٹر, کیا آپ نے ان کو بلا کر اعتماد دیا ہے کہ بھئی اب آپ ایسے کریں کہ ذرا آپ پہ ڈاؤن فال آیا ہوا تو آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے, تھوڑا ریسٹ کر لیں, آپ ہمارے لیے احساسہ ہیں. دیکھیں میں تو پہلی بات پہ ایگری نہیں کرتا کہ جی میری باتوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ رضوان اور بابر کبھی T20 نہیں کھیلیں گے. آپ بھی یہاں میں بھی ادھر ہوں. اگر وہ جس طرح سے باقی پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں اس طرح کے کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی کھیلیں گے. اور دوسری یہ کہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو بابر NCA کے اندر تب سے پریکٹس کرتا ہے. وہ جو کیمپ لگے تھے اس میں بھی مائک نے ارینج کیے تھے کیمپس, اس میں بابر بھی تھا, رضوان بھی تھا, ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہیں. ایک چیز ان کو گائیڈ لائنز بھی ہے کہ آپ نے اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ اس طرح سے بہتر کریں. تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کسی کو. ایٹ ٹائمز آپ کی آپشن اچھی آپ کو مل جاتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب زیادہ ہمارے پاس نہیں تھا 6 مہینے پہلے جو ابھی اس نے پرفارم کیا اور آ کے جس طرح پرفارمنس دے رہے ہیں. Hi coach, my question is from you. In coming series, in Tri-Series and Asia Cup, we are going to face one of the best spinning sides, and that too on slow pitches. So do you think we are ready to face them, and that would be a very good opportunity for our players to prepare for the T20 World Cup? Yes, it will. And the fact we're playing in Sharjah, which will be the most challenging conditions for facing spin. So look, we're aware of that, and that's why your middle order is so critical, that not only can they rotate against spin, but they also can apply pressure. And that's going to be a big challenge. Afghanistan, semi-finalists in the World Cup, they are a top side, let alone when you play them in Sharjah. So we're certainly not taking any of those games lightly, but in terms of preparation for the Asia Cup, we couldn't wish for anything better. اچھا عاقب بھائی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے کیا یہ کپتان سے مشاورت کی گئی ہے اس میں؟ اور دوسرا آپ یہ بتائیے کہ جب ٹیم ہارتی ہے تو ریڈی ہو جاؤ. EFU Life Win. Let's win it live together. Cheese-premised cappuccino. Unbelievable. But true. سلیکشن کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی بابر اعظم اور محمد رضوان کو موقع نہیں دیا گیا اس لیے یہ رزلٹ ہیں.
तो क्या आप समझते नहीं है कि उनको ट्राई नेशन सीरीज के अंदर एक मौका दे दिया जाता है? अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको आगे एशिया कप में मौका दिया जाता है, अगर ना करते तो उनको एशिया कप से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इसका क्रिटिसाइज जो होता है आपके ऊपर, इसका कोई प्रेशर तो नहीं होता आपको? देखिए, आपने कहा कि जी कप्तान से पूछा, डेफिनेटली हम कोई ऐसी टीम नहीं बनाते जिसमें कप्तान से नहीं पूछते। एंड ऑफ द डे यू नो ही इज द मेन गाय जिसने अंदर जाके टीम को लड़ाना होता है। तो कोच है, कप्तान है, हमारी सिलेक्शन टीम है, सब मिलके, और कोशिश हमारी क्या है कि एक बेहतर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें से बेस्ट टीम बनाई जाए। दूसरा सवाल, आई डोंट नो आप मेरे क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं या बाबर और रिजवान के चांसेस की बात कर रहे हैं। आई थिंक क्रिटिसिज्म की, देखिए आपको जिस तरह की आप जॉब करते हैं उस तरह की क्रिटिसिज्म भी आती है। तो क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए। अगर आप जो बात करते हैं ना कि दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा क्रिकेट में कौन सा मैच होता है, वो होता है पाकिस्तान एंड इंडिया। वो क्यों अच्छा है कि हर बंदा उसमें इंटरेस्ट लेता है, प्लेयर्स खेलते हैं, प्रेशर आता है, उनको पता है अच्छा किया तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होंगे, अगर बुरा किया तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होंगे। तो हमारी भी जॉब ऐसी है, आप मीडिया से हैं, आपने अपना काम करना है, हम एज प्रोफेशनल अपना काम करना है। मुझे कभी ऐसा भी नहीं आपने सुना होगा कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम है किसी के क्रिटिसिज्म से। आपका हक है और आपको करना चाहिए। Coach, everyone is talking about betting that we are struggling in the top order, and no doubt it's a reality, but we have seen some horrible performance in the death overs, especially in the past series. What was your planning in the past series to the Pacers? And either Rizwan miscalculated the overs, because there was some criticism that Rizwan had not completed the full quota of some other spinners. Oh, look, once again, I'll talk about T20 because that's what we're here for. I mean, in terms of the death overs in T20, we closed out the 2 matches against the West Indies when we were under pressure at the death. So Harris Ralph bowled an outstanding over. Hassan Ali came back nicely. Shaheen in the first game that we won bowled beautifully at the death. So, you know, we're creating some skills there. And you know, when we get put under pressure in ODIs, it's obviously over a longer period of time, and that's something that we need to work at. But in terms of T20s, the players that I've just discussed, Salman Mirza is probably one of the best death bowlers that we have. You know, his ability to go over and around the wicket and bowl wide of the stumps, wide hole, is a great skill to have. And Mohammad Wasim Jr., especially if there's reverse swing in Dubai, is probably the best death bowler in Pakistan.